ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین و حاضرات اور پیارے بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. بعدہ درود ہو، سلام ہو. عموماً تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک میں سے سورۃ الزمر کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ ابھی تمام حضرات الحمدللہ صلاۃ خسوف یعنی کہ چاند گرہن کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں، اس آیت کا تعلق چاند گرہن کے متعلق موضوع اور بہتر ہے، اسی لیے میں نے اس آیت کو چنا. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ مشرکین کو سامنے رکھتے ہوئے وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ مشرکین مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی طاقت کو جیسا جاننا چاہیے تھا، پہچاننا چاہیے تھا، نہیں پہچانتا، اور ایسوں کی عبادت کر رہے تھے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی شان کے سامنے، اس کی شوکت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں. ایسوں کی عبادت کرتے تھے جو کہ حقیر، ذلیل، کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں. اگر وہ سمجھے ہوتے تو کبھی بھی اتنے بڑے عظمت والے، شان والے رب کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنا سر نہ جھکاتے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ وما قدر اللہ، ان لوگوں نے قدر نہیں کی حق قدری، جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے. آگے کیا کہا؟ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، جب قیامت کا دن آنے والا ہے نا. اسی لیے میں نے اس آیت کو پڑھا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دفعہ چاند کو بھی، سورج کو بھی گرہن لگا ہے، جیسا کہ مورخین لکھتے ہیں. لیکن سب سے پہلی مرتبہ جب سورج کو گرہن لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، مارے گھبراہٹ کے رخ کہاں کیا؟ مسجد کی طرف.
ایسا محسوس ہونے لگا، لگتا ہے کہ کہیں قیامت ابھی نہ آ گئی ہو۔ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کا ہمارا معمول ہے، دن ہوتا ہے اجالا رہتا ہے، رات آتی ہے اندھیرا، اور خصوصاً ابتدائی ایام کے اندر جب چاند نظر آتا ہے اندھیرا ہی رہتا ہے، دھیرے دھیرے اجالا ہوتا ہے، پھر آخری ایام پھر کیسے اندھیرا ہی، یعنی یہاں کے تھوڑے دن اجالا رات میں، پھر آخری چند دنوں کے اندر اجالا، یعنی چاند مکمل نہیں رہتا جیسا کہ سورج مکمل، لیکن وہ تو روزمرہ کا معمول ہے۔ لیکن جب چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقفے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ دنیا بالکل تاریک ہو چکی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل دنیا کا نظام ہی بدل گیا ہو۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مجھ کو اور آپ کو ایک ٹرائل کے طور پر دکھا دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ساری چیزیں جتنی بھی نور والی ہم دیکھتے ہیں، یہ چاہے چاند ہو، چاہے سورج ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، سب بے نور ہو جائیں گے، ان کی کچھ حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ساری زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمان، سبع سماوات کا لفظ آتا ہے نا قرآن کے اندر، سارے آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوگا۔ اور کس طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ایسے میں لپیٹتا ہوں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کاتب اپنے کاغذات لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں جیسے رکھتا ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، ان کی کچھ حیثیت روز قیامت ہونے والی نہیں ہے۔ اتنے بڑے آقا کو، اتنے بڑے آقا کو، اتنے بڑے مالک کو، اتنے بڑے رب کے ہوتے ہوئے بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اسی لیے بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز قیامت یوم یقبض اللہ الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت زمین کو کیا اپنے قبضے میں لے گا، والسماوات بیمینی، سارے آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوں گے، ثم یقول، پھر کہے گا، کیا کہے گا، انا الملک، میں بادشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں شہنشاہ ہوں، این ملوک الارض، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں گیا فرعون، کہاں گیا شداد، کہاں گیا نمرود، کہاں گیا حامان، کوئی نہیں ہے۔ این ملوک الارض لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سرکار چلنے والی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، ایک زبردست اللہ، اس کی طاقت کے سامنے کس کی کوئی چلنے والی اس دن نہیں ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ تو قیامت کے دن ہونے والا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج گرہن کو گرہن لگا کر بتاتا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر کیا ہوتا تھا، لوگوں کے عقائد ذرا عجیب قسم کے تھے، بدعقیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کیا کہتے تھے، کسی کے مرنے پر چاند گرہن ہوتا ہے، کسی کے دنیا کے اندر آنے کی وجہ سے سورج گرہن ہوتا ہے، یا کچھ کسی بڑی شخصیت اگر وفات پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلی مرتبہ میں نے کہا نا سورج کو جب گرہن لگا تو لوگوں نے کیا کہا، سنیے، بخاری کی روایت ہے، کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کو گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا۔ یوم مات، اس دن کیا ہو گیا تھا، ابراہیم رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا۔ فقال الناس، لوگ کہنے لگے، کیا کہنے لگے، کسفت الشمس لموت ابراہیم، ابراہیم کی موت پر سورج کو کیا لگا ہے، گرہن لگا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہ ہیں ہمارے نبی، یہ ہیں سارے نبیوں کے سردار، چاہتے تو خوش ہو جاتے، لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، جیسا کہ آج کل کے لوگ ہیں، عہدے کے لیے، ویوز کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اللہ کے حکموں کی پامالی کرتے ہیں، اللہ کی طاقت ان کے سامنے بیان کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بڑا کر کے پیش کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یوں کہہ سکتے تھے کہ ہاں میرے بیٹے کی موت کی وجہ سے ہی سورج کو گرہن لگا ہے، لیکن نہیں، ان کی بدعقیدگی کو اللہ کے رسول نے کیا کیا، دور کر دیا، رد کر دیا ان کی بات کو، اور فرمایا سنو، فقال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الشمس والقمر، سورج ہو یا چاند ہو، لا ينکسفان، ان کو گرہن نہیں لگتا، لموت احد، کسی
کسی انسان کے مرنے کی وجہ سے، ولا لحیاتی، اور نہیں کسی کے دنیا کے اندر آنے کی وجہ سے۔ کرنا کیا ہے ایسے موقع پر؟ کرنا کیا ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم اس طرح دیکھو کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے، چاند کو گرہن لگ رہا ہے، فَصَلُّوا، جاؤ کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، وَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ لیکن آج متعدد معاشرے، متعدد میں کہتا ہوں معاشرے، افراط اور تفریط میں نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہیں آپ جا کر دیکھو کہ ابھی سورج یہ چاند گرہن لگا ہے نا، بڑی بڑی دوربینیں لے کر نظارے کر رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، پارٹیاں چل رہی ہوگی، مزے کر رہے ہوں گے، یہ تو افراط میں ہیں۔ کہیں تفریح سے کام کیا ہوتا ہے، کہیں اگر حاملہ عورت ہے کسی کمرے میں لے جا کر اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتے، کانٹا نہیں دیتے، کسی قسم کی چیز اس کے ہاتھ میں نہیں تھماتے، مارے ڈر کے اگر وہ چھری یا چاقو یا وہ کانٹا استعمال کرے گی، کہیں اپنے کسی بھی چیز کے اندر چبھائے گی، تو دنیا کے اندر آنے والا بچہ کسی نقص کے ساتھ نہ پیدا ہو۔ ایسا عقیدہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ اور میں نے سنا بھی تھا، کسی بچے کے دنیا کے اندر آنے سے پہلے کسی عورت نے کاغذ کے اندر ایک سوئی چبھوئی، پھر دنیا کے اندر بچہ آیا تو اس کے کان میں کہتے ہول تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ ارے کسی اور کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان میں اگر ہول ہی کرنا ہوتا، آنکھ میں ہو جاتا تو اندھا ہو سکتا تھا اس کا بچہ۔ لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں نے خالی سوئی چبھوئی اس لیے کان میں اس کے سوراخ ہو گیا، اگر کچھ اور کرتی تو نہ جانے میرے بچے کو۔ نہ، ایسا کچھ نہیں، یہ ساری بدعقیدگیاں ہیں، یہ سب گندے خیالات ہیں، گندے عقائد ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے نا، یہ کسی کی موت پر، کسی کے حیات پر اس کو نہیں لگتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے کیا فرمایا سنیے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج گرہن ہو، یہ چاند گرہن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اللہ کی بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ پہاڑ دیکھتے ہیں، یہ سمندر دیکھتے ہیں، ہاں یہ پیڑ پودے دیکھتے ہیں، یہ آسمان دیکھتے ہیں، یہ ستارے دیکھتے ہیں، سیارے، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہی تو ہیں، اور کیا ہے یہ؟ تو ایسے ہی چاند گرہن، سورج گرہن بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ینکسفان، اس کو کبھی بھی گرہن کسی کے مرنے اور کسی کے جینے، دنیا کے اندر آنے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ آگے کیا فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کے دلوں کے اندر اپنا خوف بٹھاتا ہے۔ جو رب روز قیامت ساری چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھنے والا ہے، وقتی طور پر اس کو گرہن بھی لگا سکتا ہے۔ لہٰذا ڈرو، گھبراؤ، خوف سے کام لو، خوشیاں نہیں منانا ہے، پارٹیاں نہیں کرنی ہے، اور کہیں تفریح سے بھی کام نہیں لینا ہے، بلکہ یہ موقع کون سا ہے؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتی، آگے کیا فرمایا سنیے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب اس طرح کے حالات تم دیکھو، ابھی ہم کو معلوم ہے چاند کو گرہن لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے پچھلے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کرو، رو، گڑ گڑاؤ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جب سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی نماز کے بعد اللہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کرنے کے بعد جہنم اور جنت کا تذکرہ کرتے تھے، جنت کی رغبت دلاتے تھے اور جہنم کا خوف لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھاتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں نا، اس حدیث کے اندر آگے جا کر وفی لفظ، یعنی دوسرے الفاظ کے تعلق سے آیا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں یہ نماز پڑھا رہا تھا، کون سی؟ سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی، تو دوران نماز مجھے جنت کو دکھایا گیا۔ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جنت کو دیکھا، اور جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں اس کے اندر سے کیا ہے، انگور کا خوشہ لے لوں، لیکن میں نے لیا نہیں۔ اگر میں وہاں سے انگور کا خوشہ لے لیتا اور اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو رہتی دنیا تک تم اس سے کیا کرتے تھے؟ مستفید ہوتے تھے، کھاتے رہتے تھے۔ اندازہ لگاؤ وہاں کی نعمتیں کتنی ہیں۔
اگر تھوڑے سے انگور آ جائیں نا، ساری دنیا والے رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے کھاتے رہیں گے، کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ یعنی وہاں کی ساری چیزیں اوریجنل اصلی ہیں، یہاں کی ساری چیزیں نقلی ہیں، ڈپلیکیٹ ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی بھی چیز آخرت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے نا کہ ایک چڑیا ہے اور سمندر کے اندر اپنی چونچ ڈالتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب نکالتی ہے تو اندازہ لگو اس کی چونچ کے اندر کتنا پانی آئے گا۔ سارا سمندر آخرت ہے اور دنیا وہ چونچ کے اندر آیا ہوا پانی کا قطرہ ہے۔ اندازہ لگاؤ، جب اتنی بڑی آخرت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، اتنے بڑی وہاں کی چیزیں ہیں، تو انعامات، وہاں کی نعمتیں، اس لیے کیا کہا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھوں نے نہیں دیکھا، کانوں نے نہیں سنا، کسی کے دل کے اوپر یہ بات بھی نہیں گزری۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اعددت لعبادی الصالحین، نیک بندوں کے لیے، متقی بندوں کے لیے، جو اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کا صحیح معنی میں حق ادا کرتے ہیں، حق تلفی نہیں کرتے، اس کی عبادت میں کسی کو ملاتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں، ان کے تعلق سے ہے۔ اس لیے کیا کہا، جب اس طرح کا موقع ہے فادعوا اللہ وکبروا، تکبیر بھی کرنا ہے۔ تو میں نے کیا کہا، ایک تو جنت کے تعلق سے، اسی حدیث کے اندر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کو بھی میں نے دیکھا، اور جہنم کی جو میں نے حالات دیکھے، وہاں کا جو منظر دیکھا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے خوفناک اور اس سے ہولناک اور اس سے ڈراؤنا میں نے کبھی منظر اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اور آگے کہتے ہیں اللہ ہماری ساری عورتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ کے ہم نے آگے کیا کہا، میں نے جہنم کے اندر بہت زیادہ کثرت میں کس کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا۔ اور کیا وجہ ہے پتہ ہے؟ کون سی وجہ کی، کون سا ایسا سبب ہے، کس وجہ سے وہ جہنم میں ہے؟ صرف اور صرف اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، کفران نعمت۔ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت کو اس کا شوہر ساری زندگی دیتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، یہی حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مدت تک وہ اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے اس کے نفس کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس کی زبان سے کیا نکلتا، آپ نے زندگی میں میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، آپ نے کیا دیا ہے، کہاں گھمائے ہیں، کیا دلائے ہیں، آپ نے لائف میں کچھ دیا ہی نہیں، ساری زندگی دیتے آیا، وقتی طور پر اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا، نہیں اس کی خواہش پوری کر پایا، نہیں اس کی تمنا پوری کر پایا، وقتی طور کے لیے سارے احسان کو فراموش۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا، یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ کسی محسن کے احسان کی فراموشی کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کوئی انسان، یہ تو عورت اور شوہر کا معاملہ تھا نا، ایک انسان اگر میرے اوپر یا میں کسی ایک انسان کے اوپر احسان کرتا ہوں، کوئی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، تو اس کے احسان کی فراموشی نہیں کرنا ہے، اس کا احسان مند ہونا ہے، اس کے احسان کو ماننا ہے۔ احسان فراموشی کبیرہ گناہ ہے، اور سب سے بڑا احسان میرے اوپر، آپ کے اوپر کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم کو سب سے احسن مخلوق میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد اپنی عبادت، اور لوٹ کر پھر ہم کو کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف۔ دیگر مخلوقات کے لیے وہاں ٹھکانہ نہیں ہے، جتنے بھی چرند پرند ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا ہی ان کی حد ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، روز قیامت ان کو انصاف دلا کر پھر یہی کہا جائے کونوا ترابا، تم سارے مٹی ہو جاؤ، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ اگر کسی کے حق میں ہونے والا ہے تو وہ کس کے حق میں؟ انسان اور جنات کے حق میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتے زندگی گزاریں گے۔ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبانی سنایا کہ ایک خوشہ حاصل ہوتا اور اگر میں تم کو دے دیتا، رہتی دنیا کھاتی۔ اندازہ لگاؤ وہاں کی کیسے کیسے انعامات ہیں۔ تو اس موقع پر کیا کہا، فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وصدقوا وتصدقوا، صدقہ کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اس موقع پر جب چاند کو گرن لگا ہو، سورج کو گرن لگا ہو، اللہ کے راستے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ خرچ بھی کرنا ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے کہا، اس جملے کو سنیے، اللہ کے رسول نے کہا ثم قال یا امت محمد، اے محمد کی امت، واللہ، قسم کھا کر کہا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند ہے نہیں۔ سب سے بڑی غیرت اگر کسی کو آتی ہے تو کس کو آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو۔
آگے کیا فرمایا؟ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے بندوں کی زبانی کیا کہلوا رہا ہے کہ سب سے بڑا غیرت مند اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا اس کی کوئی بندی زنا کرے۔ یہاں فوراً گناہ کا ذکر ہوا ہے۔ کیوں ذکر ہوا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ کے بندے یا بندی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کا حق ادا کرتے رہیں۔ آگے کیا کہا اللہ کے رسول اللہ نے؟ کیا کہا؟ واللہ لو تعلمون امت محمد، اے محمد کی امت اگر تم جان لو ما اعلم، جو میں جانتا ہوں۔ یہ لوگ زنا کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، یا کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اوروں کو ملاتے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ لا علمی کی بنیاد پر یا ضد اور ہٹدرمی کی وجہ سے۔ تو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ جس بات کا مجھے علم ہے اس بات کا اگر تم کو علم ہو جائے تم جان لو۔ کیا فرمایا آگے اللہ کے رسول نے؟ لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ہنسی نکل جائے گی تمہاری، تم ہنسو گے کم رو گے زیادہ۔ آج مجھ کو اور آپ کو سوائے ہنسی کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیتے ہیں، انٹرٹین ہوتا رہتا ہے، وہ چاہے مولوی صاحب ہو، غیر مولوی ہو، چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، ایک کھلونا ہاتھ میں تھمایا گیا ہے۔ ان کے ناچ گانے، ان کا جوکس لطیفے دیکھ کر ہنستے رہتے ہیں۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس طرح ہنستے ہنستے اس طرح اللہ کی نافرمانی چلے جائیں گے، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہیں اللہ کی ناراضگی مول لے کر نہ چلے جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ملے، تو ایسے موقع پر اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھانا ہے، اللہ کا خوف بٹھانا ہے، اور اللہ کے حکموں کی طرف آنا ہے۔ اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأيتموها فقوموا فصلوا۔ جب بھی اس طرح کے حالات ہو اٹھ کھڑے ہو جاؤ، بھاگو۔ اللہ کے رسول اللہ گھبراہٹ کے مارے مسجد کے اندر بھاگ جاتے تھے۔ ایسا بھی ایک موقع ہوا، چلے گئے، چادر لینا بھول گئے، جلدی جلدی میں ایسے نکل گئے گھر سے۔ لوگ پھر اللہ کے رسول کو جا کر چادر دیا، اللہ کے رسول آپ سلام آپ کیا کیے ہیں؟ چادر بھول گئے۔ یعنی اس زمانے میں ہم کرتا یا پائجامہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے اوپر سے اپنا توپ پہننا بھول گئے اور ایسے ہی بھاگ گئے۔ کیوں؟ اس قسم کا ڈر کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، اور ہمارے لیے یہ کھیل تماشا بنا ہوا ہے۔ بس اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پر مجھے عمل پیرا کرے، ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اپنا خوف بٹھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے جنت مقدر کرے، جنت میرے لیے اور آپ کے لیے ٹھکانہ مقدر کرے، جہنم اور اس کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اندر بھی میرے اور آپ کی مدد فرمائے، وہاں کی ہولناکیاں، وہاں کی جو کٹھنائیاں ہیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساروں کی پریشانی کو دور کرے، جو مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت پیدا کرے، ایمان کے تعلق سے جتنی بھی کمزوری ہے اس کو دور کرے، اپنی عبادت کے تعلق سے میرے اور آپ کے اندر جتنی بھی سستی کاہلی ہے اس کو دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، شرکیہ اعمال سے، شرکیہ عقائد سے، بدعات اور خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔